السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا 15واں سبق ہے۔ میں اپنی پچھلی بات کو ہی یہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ بارش نہیں ہونے کے جو اسباب ہم نے بیان کیے تھے، اس میں ایک چیز کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا۔ اس لیے کہ بارشیں جو رکتی ہے وہ زیادہ تر گناہوں کے کثرت کی وجہ سے، اور اس کا حل لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت، میں کھیتی باڑی والا آدمی ہوں، میرے پاس بڑے بڑے باغات ہیں، لیکن پانی نہیں ہونے کی وجہ سے باغ سوکھ رہے ہیں، فصلیں برباد ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اس کا کچھ حل بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ آپ کے شاگرد سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے، شادی ہو کر کئی سال ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ اس کے جانے کے بعد واپس سے کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت، میرا بڑا کاروبار ہے، لیکن پہلے جیسی برکت نہیں رہی، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، برکت کا کوئی فارمولا، کوئی نسخہ بتا دیجئے تاکہ میں اس پہ عمل کروں تو میرے کاروبار میں بھی برکت ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت، پہلے ایک آدمی آیا تھا جس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نے اس کو بھی استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ دوسرا آدمی آیا جس کو اولاد نہیں تھی، اس کو بھی استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ تیسرا آدمی آیا روزی میں برکت کے لیے، اس کو بھی آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ آخر استغفار جو ہے وہ تینوں بیماریوں کی دوا کیسے کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو، یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی بات ہے، اور سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کیا ہے، اپنے نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا پروردگار بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کی کثرت کرو گے تو وہ تمہارے لیے آسمانوں سے بارشوں کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں کے ذریعے سے، تمہاری اولادوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالی جب تم استغفار کی کثرت کرو گے تو بارش بھی ہوں گی، اولاد میں بھی برکت ہوں گی، مال میں بھی برکت ہوں گی، تو تمہارے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی باغات کو بھی بنائیں گے اور ان باغاتوں میں نہریں بھی جاری فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، استغفار کی کثرت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ بھی میسج کیا تھا کہ مولانا روزی میں برکت کے لیے کوئی بات بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ان کے لیے بھی یہ چیز ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ وہ بھی استغفار کی کثرت کرا کرے، اپنے گاڑی پر بیٹھ کر، اپنے دکان کے کاؤنٹر پہ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے ہم استغفار پڑھے۔ استغفار میں دو استغفار مشہور ہے، ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دونوں میں سے جو ہم پڑھ سکتے وہ پڑھے، لیکن بعد والا جو دوسرے نمبر کا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت یہ استغفار ایک مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔
اس لیے بھائی استغفار کا اہتمام کرے. اللہ مجھے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنے والا بنائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.